اما بعد، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے تذکرے کا جو ہفتہ واری سلسلہ ہے، اس کی پچھلی کڑی میں سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا کچھ ذکر آپ کے سامنے ہوا تھا۔ ہمارے سامنے یہ بات آئی کہ مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ایران کا بادشاہ یزدجرد خود میدان میں اترنے جا رہا ہے۔ ادھر کچھ لوگوں نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مشورہ دیا کہ آپ مسلمانوں کی کمانڈنگ کریں، آپ کی موجودگی سے مسلمانوں کو حوصلہ ملے گا۔ لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مشورے کا انکار کیا اور کہا کہ کوئی اور کمانڈنگ کرتا ہے اور اللہ نہ کرے مسلمانوں کو شکست ہوتی ہے تو یہ شکست مسلمانوں کی ایک جماعت کی ہوگی، لیکن اگر آپ سالار لشکر بن کر جاتے ہیں اور شکست ہو جاتی ہے تو یہ تمام مسلمانوں کی شکست ہوگی، تو اس لیے بہتر بات یہ ہے کہ کسی اور کو لشکر کا کمانڈر بنایا جائے۔ تو پوچھا کہ کون ہو سکتا ہے وہ؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہا کہ میں نے پا لیا ہے، میں نے پا لیا۔ پوچھا گیا کہ کون ہے وہ؟ تو کہا کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس طرح سے ایرانیوں کے خلاف لڑنے والے لشکر کا کمانڈر اور سالار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا گیا اور پہنچے۔ مسلمانوں کی جو تعداد ہے قادسیہ کی لڑائی میں وہ 30,000 تک بتائی گئی ہے، اور سامنے جو لشکر ہے اس کی تعداد مختلف بتائی گئی ہے، لیکن جو زیادہ سے زیادہ بات ہوئی ہے اس سلسلے میں وہ یہ کہ 1,20,000 کا لشکر تھا سامنے۔ تو اب جو فرق ہے تناسب کا یہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا فرق ہے، لیکن بہرحال یہاں اللہ پر اعتماد ہے اور پورا کا پورا بھروسہ ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سفیر بھیجا حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا کر کہ جاؤ اور 3 باتوں میں سے ایک بات سامنے رکھ دو۔ کیا بات ہے؟ تو کہا کہ یا تو اسلام قبول کر لو، اگر یہ قبول نہیں کرتے تو پھر جزیہ دینا قبول کرو، یعنی ٹیکس، اور اگر یہ بھی منظور نہیں ہے تو پھر تلوار کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو اب یہ جو باتیں تھی بہرحال اشتعال انگیز تھی سامنے والوں کے اعتبار سے، اور جو لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے وہ ان کی نگاہ میں کمتر قسم کے اور ذلیل قسم کے لوگ تھے، ایک طرح سے ننگے اور بھوکے قسم کے لوگ۔ انہوں نے اس قسم کی بات کی تو یہ تو غصہ دلانے والی بات تھی۔ تو یزدجرد نے کہا کہ مٹی کا ایک ٹوکرا لے لو اور اس کے سر پر رکھ دو، اور کہا اس نے کہ اگر یہ بات نہیں ہوتی کہ سفیروں کو قتل نہیں کیا جاتا ہے، یعنی دستور یہی ہے کہ سفیروں کو قتل نہ کیا جائے جیسے بھی صورتحال ہو، تو اگر یہ دستور نہیں ہوتا نا تو میں تجھے زندہ واپس جانے نہیں دیتا، تمہیں قتل کر دیتا۔ تو بہرحال سر پر مٹی کا ٹوکرا رکھا اور بھیج دیا۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے ہیں حضرت سعد کے پاس اور کہا کہ آپ کو خوشخبری ہو کہ دشمنوں نے اپنی زمین اور اپنی مٹی خود ہمارے حوالے کر دیا ہے، یعنی اس کو نیک فالی کے طور پر لیا حضرت عاصم نے۔ بہرحال لڑائی شروع ہوئی اور یہ جو بڑا لشکر تھا نا وہ بھاگنے پر مجبور ہوا، اور دشمنوں کا جو سپہ سالار تھا رستم، مشہور پہلوان،
تو وہ بھی بھاگ کھڑا ہوا اور مسلمانوں نے کھدیڑ کر اور پھر پکڑ کر اس کا بھی کام تمام کر دیا۔ تو ایک بڑی جیت مسلمانوں کو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں ہوئی ہے۔ یہ قادسیہ کی جیت تھی کہ جس نے ایرانی تاریخ کو بالکل پلٹ کے رکھ دیا، اور یہ جو پیشین گوئی کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے خط کو اس نے پھاڑا ہے، کس طرح نے پھاڑا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ اس کے ملک کو ٹکڑے ٹکڑے اور پھاڑ کے رکھ دے گا۔ تو پھاڑنے کی کہانی اب تکمیل کو پہنچنے والی ہے۔ اب مدائن جو راجدھانی ہے نا ایران کی دارالسلطنت، اب ادھر مسلمانوں کا رخ ہے۔ بیچ میں ایک نہر ہے جس کے پل کو دشمنوں نے ڈر سے مسلمانوں کے توڑ دیا ہے تاکہ وہ اس طرف نہ آ سکے۔ اب کیا کرنا ہے؟ تو وقتی طور پر اور عاجلانہ انداز میں پل تیار کرنا یہ آسان کام نہیں تھا۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر ایمانی جرأت کا مظاہرہ کیا اور اپنا گھوڑا انہوں نے نہر میں ڈال دیا۔ اور انہوں نے جب ڈالا ہے نا تو پیچھے پیچھے جو لشکر کے لوگ تھے سب کے سبوں نے اپنا گھوڑا نہر میں ڈال دیا، اور یہ گھوڑے چل رہے تھے پانی پر اور پار کر رہے تھے۔ دشمنوں نے دیکھا تو کہنے لگے کہ دیو آمدن، یہ تو انسان نہیں معلوم ہوتے، یہ جنات ہیں، بھوت ہیں، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، اور بھاگ کھڑے ہوئے اور مدائن پر مسلمانوں کا قبضہ ہوا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ محل میں داخل ہوئے تو قرآن مجید کی آیات انہوں نے تلاوت کی، اور نصیحت پر مبنی آیات ہے سورہ دخان کی۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کم ترکو من جنات وعیون، کتنے باغات تھے اور چشمے تھے جو یہ چھوڑ گئے ہیں، اور وزروع و مقام کریم، کھیتیاں اور عمدہ قسم کے محلات اور رہنے کے مقامات، ونعمت کانوا فیہا فاکہین، اور موج کرنے کے اور فائدہ اٹھانے کے کتنے سامان سب چھوڑ گئے۔ کذالک وأورثناہا قوما آخرین، اسی طرح ہم نے ان کا وارث دوسرے لوگوں کو بنا دیا۔ تو یہ آیات فرعون اور فرعونیوں کے سلسلے میں اتری ہے، لیکن یہاں فٹ بیٹھ رہی تھی کہ یہ تھے کیا اور اب کیا ہو گئے۔ 8 رکعتیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے فتح کے شکرانے کے طور پر نماز ادا کی محل میں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایران کو فتح کیا ہے، اور ایک شہر انہوں نے آباد کی جس کو آج ہم کوفہ کے نام سے جانتے ہیں، مشہور شہر آگے چل کر ہوا ہے۔ تو حضرت سعد نے اس کو آباد کیا تھا۔ حضرت سعد یہاں کے گورنر مقرر کیے گئے، اور امامت گورنر کی حیثیت سے سلسلہ تو اور سسٹم تو ایسا ہی تھا کہ جو حاکم ہوتا تھا وہی امام بھی ہوتا تھا۔ تو یہاں کے امام بھی ہے۔ اب یہاں کے لوگوں میں شروع سے ہی شرع انگیزی کا مزاج رہا، اور کوئی بھی حاکم ان کے پاس بن کر گیا ہے نا تو اس حاکم کے خلاف انہوں نے افواہات بکے الزام تراشیاں کی، اور اس بات کی کوشش کی کہ کسی کو یہاں مضبوطی مل نہیں سکے۔ پوری کہانی ہے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں بھی یہاں کے لوگوں نے بکواسات لگائے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تک شکایتیں پہنچائی کہ ایسا اور ایسا ہے، عدل کی بنیاد پر مال غنیمت تقسیم نہیں کرتے، صحیح فیصلہ نہیں کرتے، اور یہ بھی کہا کہ نماز صحیح طور پر نہیں پڑھاتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو طرز عمل تھا اپنے گورنروں کے سلسلے میں سختی پر مبنی تھا، اور سختی کے ساتھ تحقیق کرتے تھے اور معزول کر دیا کرتے تھے۔ اس سلسلے میں وہ تاخیر سے کام نہیں لیتے تھے۔ حضرت عمر نے مدینے سے آدمی کو بھیجا کہ جو شکایتیں پہنچائی گئی ہیں نا ان کی تحقیق کرو۔ اب ذرا سوچیں گے کہ کون ہے یہ سامنے والا، تو وہی بڑا ہے نا 10 مبشرہ میں سے، لیکن حضرت عمر نے تحقیق کروائی۔ تو ایک ایک مسجد کو لوگ جا رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ عمر سعد کے سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ سب کہہ رہے کہ نہیں اچھی بات ہے، صحیح بات ہے، یہ اچھے آدمی ہے وغیرہ، تعریفیں ہو رہی۔ ایک مسجد میں پہنچے، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک مسجد میں پہنچے لوگ تو پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، تو سب نے تعریف کی، اور ایک آدمی کھڑا ہو گیا، کہا کہ میں کہتا ہوں کیا ہے کہ ان سعدا لا يحسن الصلاة، سعد نماز ٹھیک ٹھاک نہیں پڑھاتا ہے، اور وانه لا يسير بالسریہ، غزوات میں شرکت نہیں کرتا ہے، جنگوں میں شرکت نہیں کرتا، لوگوں کے ساتھ جاتا نہیں ہے، اور ولا يقسم بالسویہ،
تقسیم جو مال غنیمت وغیرہ کی ہوتی ہے نا تو صحیح بنیادوں پر برابری کی بنیاد پر تقسیم نہیں کرتا اور انصاف پر مبنی اس کے فیصلے نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہ جو آدمی اٹھ کھڑا ہوا اس کا نام اسامہ بن قتادہ تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بات پہنچی کہ اسامہ نے ان کے سلسلے میں یہ بات کہی ہے، تو حضرت اسامہ کہنے لگے کہ میں اپنا دفاع نہیں کروں گا بلکہ میں اپنا ہاتھ اٹھاؤں گا اور رب کے حضور اپنی بات رکھوں گا۔ تو حضرت سعد نے کیا کہا کہ اللہم ان کان عبدک ھذا کاذبا فیما یقول، اگر یہ تیرا بندہ اپنی بات میں جھوٹا ہے اور یہ اس لیے اٹھ کھڑا ہوا ہے کہ اس کو شہرت ملے لوگوں میں، اس کا نام جائے، تو فَأَطِلْ عُمْرَهُ، اس کی عمر لمبی فرما دے، وَأَدِمْ فَقْرَهُ، اور اس کی محتاجگی کو بھی دراز کر دے، لمبی کر دے، وَعَرِّضْهُ لِلْفِتَنِ، اور اس کو فتنوں سے دوچار کر دے۔ تو یہ اس شخص کے خلاف حضرت سعد نے بد دعا فرمائی، اور علماء نے کئی ایک واقعات لکھے حضرت سعد کے سلسلے میں کہ وہ مستجاب الدعوات تھے۔ کئی ایک موقعوں پر انہوں نے دعا کی یا بد دعا کی ہے تو وہ دعا اور بد دعا قبول ہوئی اللہ کے حضور میں۔ یہاں جو بد دعا کی نا تو اس شخص کو حضرت سعد کی بد دعا لگ گئی اور واقعتاً اس کی عمر بہت لمبی ہو گئی، اور اتنی لمبی ہوئی کہ اس کی بھووں کی جو بال ہے نا یہ تو وہ اس کی آنکھوں پر آ گئے، اس قدر لمبی عمر ہوئی ہے، اور راستے پر ٹھہرتا، لوگوں سے بھیک مانگتا، اور پھر بھیک منگی اور بڑھاپے کی اس حالت کے ساتھ اگر سامنے سے کوئی عورت گزرتی نا تو اس کو چھیڑتا۔ تو لوگ کہتے کہ بوڑھا ہے، اس عمر کو پہنچ گیا ہے اور اس طرح کی بدمعاشی اور شرارت کرتا ہے، تو وہ کہتا کہ میں کیا کروں، کہتا کہ اننی شیخ کبیر اصابت دعوت سعد، میں ایک بوڑھا، ایسا بوڑھا آدمی ہوں جس کو سعد کی بد دعا لگ گئی ہے۔ تو حضرت سعد مستجاب الدعوات میں سے تھے، کوفہ سے معزول کر دیے گئے، اور پھر مستقل طور پر حضرت سعد مدینے میں آبس، مدینے سے 10 میل کی دوری پر عقیق نامی مقام ہے، وہاں انہوں نے بود و باش اختیار کر لی، جانور پالتے، کھیتیاں کرتے، یہی اس طرح کی زندگی گزر رہی تھی۔ تو حضرت عثمان کی شہادت ہو گئی، اور پھر یہ بات زیر بحث آئی کہ کن کو خلیفہ بنایا جائے، تو جن لوگوں کا نام آیا نا ان میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا نام بھی ہے، لوگ لے رہے ہیں، بیٹا عمر پہنچے کہ آپ کا بھی ذکر ہو رہا ہے، چلے آپ بھی، تو ڈانٹ کے بھگا دیا، کہا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر بھتیجا پہنچا ہے، کہا کہ ذکر ہو رہا آپ کا بھی نام آ رہا، کہا کہ نہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اسی طرح زندگی گزارتے رہے، شہرت سے، ناموری سے دور رہتے ہوئے، اور پھر یہیں رہتے ہوئے 78 سال کی عمر میں وادی عقیق میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی ہے، اور پیدل کاندھے پر رکھ کر لوگوں نے ان کی لاش مسجد نبوی پہنچائی ہے، اور مروان بن حکم جو اس وقت مدینہ کے گورنر ہوتے تھے، انہوں نے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی ہے۔ وفات سے پہلے ایک بات ہے جس کو ذکر کر کے بات ختم کریں گے، وفات سے پہلے انہوں نے اپنی صندوق کھولی اور اس میں سے ایک جبہ نکالا اور کہا کہ یہ جبہ میں نے خاص طور پر سنبھال کے رکھا ہے۔ یہ کون سا جبہ ہے؟ تو کہا کہ یہ وہ جبہ ہے جس کو میں نے بدر کی لڑائی میں پہنا تھا، میں نے اس کو سنبھال کر اس لیے رکھا ہے کہ جب میری وفات ہونا تو اس کو میرے کفن کے طور پر استعمال کرنا، اس کو ایک شہادت کے طور پر کہ میں نے شرکت کی ہے۔ گھر کے لوگ رو رہے ہیں تو کہہ رہے کہ رونے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے یقین ہے کہ میرا رب مجھے عذاب نہیں دے گا۔ اب یہ یقین اللہ کی رحمت کی بنیاد پر ہے، اللہ کی رحمت پر ہے، اور یہ رحمت پر یقین کس وقت پیدا ہوتی ہے؟ جبکہ اپنے اعمال بہتر اور اچھے ہو۔ رحمت ہی سب کچھ ہے لیکن اس کے لیے عمل کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے فاتح ایران ہے، لیکن آخری زندگی کیسی گزاری ہے اس میں ہمارے لیے عبرت اور نصیحت ہے، اور نصیحت اس طور پر ہے کہ نام وام، یہ وہ مقام، یہ ساری چیزیں جاتی ہی ہے، اصل جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ جانے والی اعمال ہے۔ تو اعمال اچھے تھے، اچھے اعمال کے ساتھ گئے، ہر آدمی کو اسی کی فکر اصل میں کرنی چاہیے، دوسری چیزیں تو یہی رہ جانے والی ہیں۔ اللہ سے دعا کی باتوں کو سمجھنے سے کام لینے کی توفیق مت فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔